لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار قسط 2۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاة علیہ فہو ممحوق من کل برکہ۔ ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ روح سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن، ان کی رضا اسی میں ہے، پڑھتے رہو یہ رات دن، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جس نے ادیب حرز جاں اپنا اسے بنا لیا، اس کو ہے پھر نہ مشکلیں پھر نہ اسے کوئی کٹھن، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکہ تک۔ 27 رجب المرجب کی یہ سہانی رات تھی جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروائی۔ تو آج الحمدللہ 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب میں ہم معراج شریف کا ذکر کریں گے، سنیں گے۔ یاد رہے کہ معراج مصطفیٰ کا بیان قرآن پاک کی کئی آیات میں موجود ہے، کئی صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی پہلی آیت میں اس کو بیان کیا گیا، سورہ نجم کی پہلی 18 آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا، اس طرح سورہ انشقاق کی آیت مبارکہ کے تحت بھی علماء نے اس کو ثابت کیا، سورہ بروج کی آیت مبارکہ وشاہد و مشہود کے تحت علماء نے اس کو بیان کیا، دیگر آیات میں بھی اس کو تفاسیر کے طور پر علماء نے بیان کیا کہ اس آیت سے معراج کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں تو بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور اسی طرح صحاح ستہ اور اس کے علاوہ حدیث کی کئی ایک کتابوں میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، مختلف اس کے اجزاء کو، معراج کے مختلف باتوں کو مختلف روایات میں بیان کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ معراج کا بیان یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کو بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اور معراج کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے شروع ہوتی ہے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں وہاں نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، وہاں سے آسمانوں کی طرف سیر شروع ہوتی ہے، اور پھر ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام پیارے آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، ملائکہ استقبال کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پر جبریل امی بھی رہ جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کا آگے سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر مقام مستویٰ، پھر عرش علا، اور پھر اس سے بھی آگے لامقام میں اللہ پاک اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم سورہ نجم کی جو 18 آیتوں میں سے آخری 3 آیات ہیں، اس کا ہم ترجمہ و تفسیر سنیں گے، اور معراج کے ذکر کو ہم مزید سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور اسی پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام بھی ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب خاص عطا فرمایا، ہم کلامی اور دیدار کا شرف عطا کیا محبوب کو، بہت قرب رہا، پھر وحی نازل ہوئی، اور جو محبوب نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اور اب ارشاد ہو رہا ہے تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا،
آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ سدرۃ المنتہا کو فرشتوں نے گھیر رکھا تھا، انوار طرح طرح کی روشنی اور نور نے گھیر رکھا تھا، حسن و جمال آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چیزیں تھیں، اور آسمانوں اور عرش کے ملائکہ نے سدرۃ المنتہا کو گھیر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے دیدار میں کس قدر خود رفتہ تھے، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، رب کے دیدار کی لگن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب دیدار کیا تو آنکھ پھری نہیں، ادب کی حد سے نہیں بڑھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت قوت کا اس میں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بے ہوش ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ منزل قرب میں بے پردہ بچشم ظاہر، منزل قرب میں بے پردہ بچشم ظاہر، دیکھے اللہ آ کے جلوے شب معراج نبی، دیکھے اللہ آ کے جلوے شب معراج نبی، آج کی رات ہے اللہ کے دیدار کی رات، آج کی رات ہے اللہ کے دیدار کی رات، حوریں گاتی تھی یہ نغمے شب معراج نبی، حوریں گاتی تھی یہ نغمے شب معراج نبی۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بینائی کا بیان ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت ہی عشق بھرے انداز سے بیان کیا۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ سمتے کتنی ہیں؟ 6، دائیں بائیں سامنے پیچھے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب اوپر اور نیچے، 6 ہو گئی نا۔ شش جہت سمت مقابل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ اے ٹائم 6 سمتوں پر دیکھتے ہیں، اور دن میں دیکھتے ہیں رات میں دیکھتے ہیں، دونوں، دن میں بھی رات میں بھی، دن رات ایک ہی حال ہے۔ اور اگر شان بینائی مصطفیٰ معلوم کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک رحمت فرمائے، ارشاد ہوتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اکبر سب سے بڑا، کبریٰ سب سے بڑی نشانی۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ رب کی ذات۔ اچھا، تو رب تبارک و تعالی نے ساری نشانیاں دکھائیں، خود اپنے آپ کو بھی محبوب کو دکھایا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی دیکھے، جنت، دوزخ، آسمان، بیت المقدس، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا ملک و ملکوت میں۔ اور سب سے بڑی نشانی رب تبارک و تعالی کا بھی آپ نے دیدار کیا، اور آپ عرش پر ہیں مگر غلاموں کے دل کا فرش ہے وہ بھی نگاہوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کس طرح بیان کیا اس کو؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل
فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اپنے محبوب کو معراج کرائی، وہ دیگر انبیاء کے معراج سے افضل، برتر، سب سے آگے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام خود حاضر ہوئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى، جب موسیٰ حاضر ہوا اور محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ سبحان الذی یسری بعبدہ، پاکی اسے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا، اللہ لے کر گیا نا اپنے محبوب کو۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام، اور کلام بھی کہاں؟ لامکان پر، اور اپنا دیدار بھی کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امی علیہ السلام مجھ سے جدا ہوئے، آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں، تو میں نے اپنے رب کا کلام سنا، فرما رہا تھا ادنو یا محمد، اے محبوب قریب ہو جا۔ یہ شفا شریف میں لکھا ہے۔ اور اس شان بے نیازی کو اعلیٰ حضرت کس طرح بیان کرتے ہیں؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک نے نور کے 70,000 حجابات میں سے درہم کی مقدار کے برابر نور کو ظاہر فرمایا، جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، اور ہمارے آقا نے رب کا دیدار کیا، فرماتے میں نے رب کا دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ وہ کہیں پھری نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو پھر آپ کی کیفیات کیا ہوئی کہ آپ اندھیری رات میں تقریباً 30 میل کے فاصلے سے کالی چونٹی کو پہاڑ پر دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کلام سنا ہے، اور تجلی کا وہ جو ایک نظارہ ہوا ہے جو طور پہاڑ پر ہم کلامی کا شرف ہے، اور یہاں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا۔ تو یہاں حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی قوت بصارت حاصل ہو گئی، تو معراج کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا علم کیا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے، انہوں نے مطالبہ کیا، اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور معراج کی خوشخبری جبریل امی علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت تک پہنچتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں پہنچے، اس کی سیر کی، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور عرش اور سدرۃ المنتہا اور آگے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں پہنچے تو واپسی پر انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دیکھی، رب کا دیدار کیا، خاص نوازشات ہوئی، امت عاصی کو یاد کیا، واپس تشریف لائے۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات تھی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کرائی اپنی نشانیاں دکھائیں، اور خود اپنا دیدار کرایا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں معراج ہوئی
تو لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جلال فرمایا اور ان کے لیے دعائے ہلاکت کی تو وہ ہلاک کر دیے گئے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا کی. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان تک پہنچے. اللہ نے اپنے محبوب کو ساتویں آسمان اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تو لا مکان پر جلوہ دکھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے. راستے میں کیا کیا دیکھا کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام, مسجد اقصی, راستے کے مشاہدات, مسجد اقصی میں کیا ہوا, آسمان پر کیا ہوا, وہاں کس کس سے ملاقات ہوتی ہے, سدرۃ المنتہا پر کیا ہوتا ہے, مستوی پر کیا ہوتا ہے, اس سے وراء الورا کیا ہوتا ہے, لامقام میں کیا ہوا, فاوحى الی عبدہ ما اوحى. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا کی اور اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا تھے وسیلے سب نبی تم, تھے وسیلے سب نبی تم, اصل مقصود خدا ہو, اصل مقصود خدا ہو. قرب حق کی منزلیں تھے تم, سفر کا منتہا ہو, تم سفر کا منتہا ہو. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. سب جہت کے دائرے میں آقا شش جہت سے تم ورا ہو, شش جہت سے تم ورا ہو. سب مکان تم لا مکان میں, تن ہے تم جانے صفا ہو. سب تمہارے در کے راستے, ایک تم راہ خدا ہو, ایک تم راہ خدا ہو. اور سب کی ہے تم تک رسائی, آقا سب کی ہے تم تک رسائی. بارگاہ تک تم رسا ہو, بارگاہ تک تم رسا ہو. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں, اور وہ بڑی نشانی جو سورہ نجم میں جس کا بیان ہم سن رہے ہیں وہ ذات کبریہ ہے. اللہ پاک نے جہاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, جہاں آپ کو کئی آیات اور کئی نشانیاں دکھائیں, وہیں پر بڑی نشانی اپنا جلوہ بھی دکھایا, اپنا دیدار عطا فرمایا. اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ پاک نے جو دیگر انبیاء کو معراجیں کروائیں اس کا کچھ کمپیریزن جو بیان کیا گیا کہ معراج موسیٰ سے معراج مصطفیٰ بڑھ کر ہے, معراج خلیل اللہ سے معراج مصطفیٰ بڑھ کر ہے, معراج روح اللہ سے معراج مصطفیٰ بڑھ کر ہے, اور بالخصوص اس میں دیدار الہی بھی ہے. الحمدللہ 27 پروگرام اس تعلق سے کیے گئے. ان پروگرامز میں ہم نے یہ بھی سنا کہ معراج کی رات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا. تو آج کے 27ویں شب کے اس آخری ایپیسوڈ میں یہ پیغام دوں گا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جنہوں نے معراج کی شب ہمیں یاد رکھا ان کو ہم یاد رکھیں, ان کو ہم یاد کیا کریں, ان کا ہم ذکر کیا کریں, ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی, کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا
خدا نے تجھے لامکان میں بلایا، خدا نے تجھے عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔